میں یہ باتیں کچھ آپ کو بار بار سناتا ہوں، دھیان سے سنیں۔ راستے میں ایک دیہاتی شخص نظر آیا، اس نے کفار کے لشکر کے بارے میں پوچھا، کافروں کا لشکر کہاں ہے، کس علاقے میں ہے، کس طرف سے آ رہا ہے؟ صحابہ نے کہا ہمیں تو معلوم نہیں۔ اس نے جب سوال کیا اور صحابہ نے لشکر کے بارے میں بتایا کہ ہمیں علم نہیں، تو اس نے کہا کیا تم میں اللہ کا رسول موجود ہے؟ لوگوں نے کہا تمہیں کیا کام ہے؟ اس نے کہا، اب اس کا انداز توہین والا، مذاق اڑانے والا، اگر تم میں اللہ کا رسول موجود ہے تو مجھے بتاؤ۔ لوگوں نے کہا یہ سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ وہ آگے بڑھ کے کہنے لگا اگر تم اللہ کے رسول ہو تو بتاؤ میری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے؟ سوال کرنے والا کون تھا؟ کون تھا؟ کافر۔ کون تھا؟ اونچی کہیے گا۔ کافروں کو بھی پتا ہے جو اللہ کا نبی ہے وہ پوشیدہ باتیں جانتا ہے، اس کو غیب کا علم مسلمان کہلانے والا نہیں مان رہا۔ کافروں کو بھی پتا ہے نبی کہتے ہی اس کو ہے جو غیب کی خبریں دیتا ہے۔ اس نے کہا بتاؤ میری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سلمہ بن سلامہ آگے بڑھے، کہنے لگا تو میرے نبی سے پوچھنا چاہتا، مجھ سے پوچھ، میں بتاتا ہوں تیری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے۔ اس کے پیٹ میں تیرا بچہ ہے، تو نے اس کے ساتھ برائی کی ہے، تو نے نبی کا مذاق اڑانے کی کوشش کی نا، اب تیری عزت رہ سکتی نہیں، تیرا پول کھول دیا ہے میں نے۔ اندازہ کریں نبی پاک کے تربیت یافتہ، فیض یافتہ جب صحابہ کی یہ شان ہے، میرے نبی کی کتنی شان ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بستی سے باہر نکل کر کھلی جگہ پر لشکر کا جائزہ لیا، دیکھا تو اس میں کم سن بھی تھے، بچے کم سن بھی تھے۔ حضور نے ان کو فرمایا تم لوگ واپس جاؤ، چھوٹے ہو، یہ جنگ ہے، لمبا سفر ہے، سامان بھی نہیں ہے، تم واپس جاؤ۔ عمیر بن ابی وقاص یہ رو پڑے، کم سن تھے، رو پڑے۔ ان کو رونے کو دیکھ کر حضور نے ان کو ساتھ لے لیا۔ بچہ رو رہا ہے، کھلونے کے لیے نہیں، مٹھائی کے لیے نہیں، نبی پہ جان قربان کرنے کے لیے۔ کاش یہ جذبہ آج پھر ہم میں پھر اسی طرح اجاگر ہو۔ معوذ اور معاذ دو بھائی تھے، یہ بھی کم سن تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کے کندھے پر ہاتھ رکھا، فرمایا تم چھوٹے ہو، جاؤ واپس۔ جب حضور نے یہ فرمایا، اس نے اپنی ایڑیاں اٹھا لی پاؤں کی، اور پنجوں کے بل، پاؤں کی انگلیوں کے بل اونچا ہو کے کہنے لگا میں چھوٹا تو نہیں، میں چھوٹا تو نہیں۔ ہاں اس نے سچ کہا تھا، جس کے کندھے پہ نبی کا ہاتھ ہو وہ کبھی چھوٹا نہیں ہوتا۔ اللہ اس کی یہ ادا بھی پسند آ گئی، اس کو بھی ساتھ لے لیا، ساتھ اس کا چھوٹا بھائی کھڑا ہے۔ حضور نے فرمایا تم تو بہت چھوٹے ہو۔ اس کو لگا کہ مجھے چھوڑ جائیں گے، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ نے میرے بھائی کو لے لیا ہے، یہ عمر میں قد میں مجھ سے زیادہ ہے، طاقت میں اس سے زیادہ ہوں، آپ چاہیں تو کشتی کروا لے۔ میرے آقا سب کچھ جانتے تھے، فرمایا ٹھیک ہے کشتی کرو۔ یہ دونوں بھائی گتھم گتھا ہوئے، آنکھوں میں اشارے ہو گئے،
چھوٹے نے بڑے سے کہہ دیا بھائی آج زور نہ دکھانا ورنہ حضور مجھے چھوڑ جائیں گے. ان دونوں نے کشتی کی, چھوٹے نے بڑے کو گرا لیا, میرے نبی نے دونوں کو ساتھ لے لیا. کیسی مائیں تھی ان کی, وہ کیسے بچے تھے, حضور پر جان قربان کرنے کا شوق. کاش ہم ایمان کی قدر کریں اور پہچانیں. میرے دوستوں اور بزرگوں, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے رستے جگہ جگہ دعائیں فرماتے ہیں. اللہ تعالی نے فتح کا وعدہ فرما لیا. فتح کا, اونچی کہیے, میرے آقا دعائیں کر رہے ہیں, اے اللہ یہ پیدل ہیں ان کو سواریاں دے, یہ برہنہ ہیں ان کو کپڑے دے, یہ فاقے سے ہیں ان کو غذائیں دے, یہ مفلس ہیں ان کو غنی کر دے. میرے آقا کو کتنا پیار آ رہا ہوگا ان لوگوں پر. قافلے کی خبرداری کے لیے جاسوس بھجوا رہا تھا ابو جہل بار بار تاکہ رپورٹ ملتی رہے. ادھر ابو سفیان بھی بہت چوکنا تھا. وہ سفر کرتا کرتا لشکر اسلام کی زد سے تو پہلے ہی نکل چکا تھا, اس نے پیغام بھجوا دیا, لیکن ابو جہل اڑا رہا. ابو سفیان کو جب یہ صورتحال معلوم ہوئی کہ ابو جہل جا رہا ہے اور واپس نہیں آ رہا, اس نے کہا اس کی بدبختی آئی ہے. جب ہم خیریت سے پہنچ گئے تو اس کو جانے کی کیا ضرورت. میرے آقا نے صحابہ کرام سے فرمایا جنگ پہ نکلے ہو, سفر ہے, روزہ نہ رکھنا. زفران کے مقام پر سرکار کو کفار مکہ کے لشکر کی اطلاع ملی اور یہ بھی کہ قافلہ بچ کے نکل گیا ہے. لوگ کہتے ہیں نبی کو اگر علم تھا تو پہلے سے ہی معلوم ہونا تھا کہ یہ ہوگا, تو پھر کیوں نکلے. کیا کروں میں, ان کی سوچ ہی ایسی ہے. یہ نہیں جانتے میرے نبی کی ہر ادا تعلیم امت ہے. اگر وہ اسی طرح ہر بار پہلے فیصلہ سناتے رہتے کوئی نکلتا میدان میں. آج کسی کی سنت ہوتی کہ تیاری کرو اور میدان میں نکلو. یہ لوگ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں, اپنے آپ کو علامہ ثابت کرنا چاہتے ہیں, نبی کے علم کا انکار کرتے ہیں. اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے. میرے آقا نے مجلس سے مشاورت قائم کی, مشورہ کے لیے مہاجرین و انصار سب کو جمع کیا. شیخین کریمین حضرت ابو بکر حضرت عمر نے بہت ایمان افروز باتیں کی. مقداد بن عمر اٹھے اور کہا جدھر اللہ نے حکم دیا ہے چلیے, ہم وہ جواب نہیں دیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون. ہم ہرگز آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. حضرت موسیٰ نے جب کہا تھا, بنی اسرائیل نے کہا تھا تم اور تمہارا جب جا کے لڑو, ہم تو بیٹھے ہوئے. تو مقداد کیا کہتے ہیں, ہم ایسا نہیں کہیں گے. حضور نے کہا میرے ساتھ رہو گے تو پکے رہو گے. جی بالکل پکے رہیں گے. سرکار نے پھر فرمایا اشیرو علی ایھا الناس, اے لوگوں مجھے مشورہ دو. سعد بن معاذ اٹھے, حضور ہم نے آپ کے فرمان پر بے چون و چرا عمل کا وعدہ کیا ہوا ہے, آپ سے مسلمان ہوتے ہوئے یہ وعدہ ہو گیا جو آپ حکم دیں گے ہم اگر مگر نہیں کریں گے, عمل کریں گے. آپ ہمیں سمندر میں لے جائیں گے, ہم جائیں گے. ہمیں امید ہے اللہ آپ کو ہم سے وہ کارنامے دکھائے گا جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی. صحابہ کے بیان دیکھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روانہ ہو جاؤ, اللہ نے ہمارے غلبے کا فتح کا وعدہ فرما لیا. فرمایا میں قتل گاہیں دیکھ رہا ہوں, قتل گاہیں دیکھ رہا ہوں ان کی جو قتل ہوں گے. مدینہ منورہ سے جب چلیں جنوب کی جانب, مغرب مائل بجنوب 80 میل کا فاصلہ. کتنا؟ اب تو سڑکیں بن گئی ہیں. بدر پورا ایک شہر بن گیا بڑا شاندار. وہ اس وقت میں صرف بتا رہا ہوں,
مغرب مائل بجنوب جائیں 80 میل کے فاصلے پر بدر، بدر گول چاند، پورا چاند جو ہوتا ہے اس کو بھی بدر کہتے ہیں۔ بدر کسی شخص کا نام تھا، اس کی وجہ سے اس ایریا کا نام، اور بدر ایک کنواں تھا اس کو بھی بدر کہتے تھے، اس وجہ سے یہ مختلف نام لکھے ہوئے ہیں۔ چاروں طرف سے پہاڑوں میں گھرا ہوا، اس کا طول و عرض یعنی لمبائی میں 5 اور چوڑائی میں 4 میل کا ایریا، سفیدی مائل 2 ٹیلے تھے دونوں طرف، العدوۃ الدنیا اور العدوۃ القصویٰ قرآن میں ان کو قرار دیا گیا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم عدوۃ الدنیا کی طرف سے بدر میں داخل ہوئے، کنویں کے پاس قیام کا ارادہ فرمایا تو حباب بن منذر آگے بڑھ کے عرض کرنے لگے، حضور کیا یہاں رکنے کا حکم ہے؟ فرمایا نہیں۔ اس نے عرض کی، حضور جنگ ایک چال ہوتی ہے، داؤ ہوتا ہے، یہاں سے آگے چلیے، وہاں قیام کریں جہاں سارے کنویں ہمارے پیچھے ہو جائیں تاکہ ہم سارے کنووں کو بند کر دیں، صرف ایک کنواں رہے، حوض بنا کر ہم پانی جمع کر لیں گے اور پئیں گے، دشمن کو نہیں ملے گا۔ حضور نے فرمایا جیسا تم چاہتے ہو، اس کی رائے کو پسند کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان میں گئے، جہاں جنگ ہونی تھی اس میدان میں تشریف لے گئے۔ میرے آقا کے ہاتھ میں چھڑی ہے، کیا کہتے ہو، لاٹھی، چھڑی، اسٹک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حصہ دیکھتے ہیں، ایک حصے میں ریت ہے، ایک حصہ خشک ہے۔ کافروں نے فوراً خشک جگہ پسند کر لی، مسلمانوں کے حصے میں کون سا آیا؟ ریتلا حصہ آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان لگا دیے۔ میرے صحابیوں، کل امیہ کی لاش یہاں ہوگی، عتبہ کی یہاں ہوگی، شیبہ کی یہاں ہوگی، ابو جہل کی یہاں ہوگی۔ ایک دن اونچی، ایک دن قرآن کہتا ہے ماذا تکسب غدا، کل کون کیا کرے گا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کون کب کہاں مرے گا اللہ کے سوا کوئی جانتا۔ نبی بتا رہے ہیں، نبی تو بات وہی، وہ خود سے نہیں جانتے، اللہ کے بتانے سے جانتے۔ اور میرے نبی سے خود رب نہیں چھپا، اس نے اور کیا چھپانا ہے، وہ اللہ کی عطا سے سب جانتے۔ اونچی ریتلا حصہ، ادھر کافر خوشیاں منا رہے تھے، ان کو ریت والا حصہ ملا ہے، یہ کیا کریں گے، ہمارے پاس خشک حصہ ہے، ہم آسانی رہے گی یہ ریت میں۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عریش خیمہ لگایا گیا۔ کہتے ہیں اس ریت نے بھی شاید دعا کی ہوگی، اس میدان نے بھی شاید دعا کی ہوگی۔ اس میدان کا وہ حصہ، کیونکہ گرمی کا موسم یا جو بھی ٹھنڈ کا موسم جو بھی تھا، اگر اب میرے دامن سے ہوائے گرم آئے گی، صحرا کہہ رہا ہے میدان، اگر اب میرے دامن سے ہوائے گرم آئے گی تو مجھ کو رحمت للعالمین سے شرم آئے گی۔ دعا صحرا نے مانگی، دامن امید پھیلا کر، یکا یک ابر باران آسماں پر چھا گیا، آخر بارش شروع ہوئی۔ اللہ، بارش ہوئی اور ایسی ہوئی کہ وہ ریت والا حصہ اس میں وہ جم کے
وہ پختہ ہو گیا اور جو خشک جگہ جہاں لوگوں نے پسند کی تھی وہ سارا کیچڑ ہو گیا. وہ جس کو پسند کر کے بیٹھے تھے اور ناز کر رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابیوں کے لیے وہ پختہ جگہ ہو گئی، چلنا آسان ہو گیا. حضرت سعد بن معاذ نے تجویز دی، حضور فتح مل گئی تو ہم لوگ کامیاب ہوں گے، اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی صورت ہو جائے کہ ہنگامہ ہو جائے تو حضور یہ آپ اس خیمے میں رہیے گا، ہم آگے لڑیں گے، آپ مدینہ چلے جائیے گا، وہاں آپ کے غلاموں کی بڑی تعداد موجود ہے، دوبارہ تیاری کر کے آ جائیے گا، ہم یہاں سے کسی کو آپ کی طرف نہیں آنے دیں گے. صحابی کو محبت ہے، مشورہ دیا انہوں نے اپنا. جمعہ کی شب ہے، ایک ٹیلے پر سرکار کے لیے عریش، آج وہاں مسجد عریش بنا دی گئی ہے. اس خیمے میں سوائے صدیق اکبر کے کسی اور کو ٹھہرنے کی اجازت نہیں. سعد بن معاذ باہر پہرا دیتے رہتے. ساری رات میرے آقا نے نماز میں گزاری، دعا میں گزاری. رو رہے ہیں، صحابہ آرام کر رہے ہیں. حضرت علی فرماتے ہیں میں مسلسل سن رہا تھا، خیمے سے آواز آ رہی تھی، یا حیو یا قیوم. حضور دعا کر رہے ہیں، رو رہے ہیں. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں دعا کرتے کرتے حضور اتنے اونچے ہاتھ لے جاتے کہ آپ کی چادر مبارک نیچے آ جاتی. حالانکہ اللہ نے فتح کا پیغام کیا ملا، وعدہ ہونے کے باوجود دعا چھوڑنی. حضور دعا کر رہے ساری رات. صبح جنگ آرام نہیں کر رہے، صحابہ کو آرام کے لیے کہا، آقا جاگ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں. پڑے تھے ایک طرف افراد امت خواب راحت میں، محمد کی زباں وقف دعا تھی فکر امت میں. وہ جس کے گھر قبولیت مرادیں مانگنے آئے، وہی اس وقت سجدے میں جھکا تھا ہاتھ پھیلائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وادی میں تشریف لائے، دعا کی، یا اللہ یہ تجھے اور تیرے رسول کو جھٹلانے کے لیے فخر کے ساتھ آئے ہیں، انہیں ہلاک کر دے. عتبہ بن ربیعہ نے قوم کو واپس جانے کے لیے کہا، سردار تھا کافروں کا، واپس جاؤ. حکیم بن حزام پانی پینے آئے، صحابہ نے روکا، سرکار نے اجازت دی. ان کے سوا باقی کفار جنہوں نے اس حوض کا پانی پیا سارے مارے گئے. عمیر بن وہب لشکر اسلام کو دیکھنے آیا، جب واپس گیا لوگوں نے کہا کیا دیکھ کے آیا ہے؟ اس نے کہا ان لوگوں کے پاس بچاؤ کا سامان نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس اپنے بچاؤ کا سامان، مگر یہ لوگ واپس لوٹنے کے ارادے سے نہیں آئے. یہ اس ارادے سے نہیں آئے کہ واپس جائیں گے. یہ جوش و جذبہ جو رکھتے ہیں وہ ہم میں سے کسی ایک میں یوں لگتا ہے ہم سارے مارے جائیں گے، یہ ایسے کہ ایسے ہی رہیں گے. ان کا ہی آدمی جا کے بیان دے رہا ہے. ابو سلمہ بھی دیکھنے آیا، اس نے جا کر کہا یہ قوم اسلحہ ہتھیاروں سے خالی لیکن جان کی بازی لگانے والے ہیں. سارے سرداروں کے سامنے باتیں ہو رہی ہیں، مگر ابو جہل کہنے لگا اب ہم واپس نہیں جائیں گے. 9-10 اونٹ روزانہ وہ ذبح کرتے، کھانا ان کے یہاں پکتا، ساری رات جناب وہ ناچ گانا کرتے، شراب چلتی، ادھر نماز ہو رہی ہے، ادھر آنسو بہ رہے، ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں اور کیا فرما رہے ہیں؟
اللہم انی انشدک عہدک و وعدک اللہم ان شئت لم تعبد بعد اليوم ابدا۔ اے اللہ اپنا وعدہ پورا کر، فتح عطا فرما، اگر تو چاہتا ہے کہ آج کے بعد تیری عبادت ہو تو ان کو کامیابی عطا فرما۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرما رہے ہیں ہم اس طرح کی باتیں کر سکتے ہیں، یہ ان کی شان ہے۔ یا اللہ اگر تو چاہتا ہے تیری عبادت ہو آج کے بعد تو ان مسلمانوں کی مدد فرما، اگر یہ آج نہ رہے تو پھر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں۔ ادھر شور و غل ہے، ادھر نمازیں ہیں، دعائیں ہیں۔ یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، سامان نہیں ہے، کپڑے پھٹے ہوئے، نہ کھانے کا سامان زیادہ نہ لڑنے کا سامان زیادہ، مگر کیا ہے؟ ایمان ہے، نبی سے عشق ہے۔ یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا۔ اللہ کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا۔ حضور نے صف بندی کروائی، لائن بناؤ۔ سواد صحابی کا نام ہے، لائن سے آگے نکل کے کھڑے ہوئے تھے تھوڑا سا۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک تیر تھا، ان کے پیٹ پہ ہلکا سا لگایا، پیچھے ہٹو، استوے یا سواد، لائن سیدھی کرو۔ اس نے کہا آپ نے جو تیر مارا مجھے اس سے درد ہوا ہے۔ صحابی نے کہا آپ نے جو تیر مارا مجھے اس سے فعقدنی، مجھے اس کا بدلہ دیجئے۔ صحابہ کو غصہ آیا، اس کی اتنی جرت، میرے نبی سے ایسی باتیں کر رہا ہے۔ حضور نے فرمایا استقد، بدلہ لے۔ اس نے کہا حضور میرا پیٹ ننگا تھا، کپڑا نہیں تھا، آپ کے پیٹ پر کپڑا ہے۔ آپ اندازہ کرو صحابہ کو اس وقت کیا حال ہوگا، وہ اس کے خلاف کیسی نظروں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ میرے آقا تو سب کچھ جانتے تھے، میرے آقا نے کپڑا ہٹا دیا، وہ سواد آگے بڑھ کے حضور سے لپٹ گیا، چومنے لگا، فرمایا یہ کیا؟ اس نے کہا جی شہادت کا وقت قریب ہے، میں چاہتا ہوں دنیا سے جاؤں تو آپ کی برکتیں لے کر جاؤں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کسی کو بیوی یاد نہیں آ رہی، بچے یاد نہیں آ رہے، وطن یاد نہیں آ رہا، کیسی آرزویں ہیں صحابہ کی۔ عوف بن حارث آئے اور حضور سے پوچھا اللہ بندے سے کس کس بات پر خوش ہوتا ہے؟ فرمایا دشمن کے حلقے میں ننگے سر ہاتھ داخل کر دینا، گھسیڑ دینا۔ انہوں نے زیرہ پھینکی، دشمن کی صف میں گھسے، داد شجاعت دیتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، واقعات میں سے میں ایک دو باتیں آپ کو اور سنانا چاہتا ہوں۔ حافظ ابن کثیر اہل علم جانتے ہیں، انہوں نے بزار کے حوالے سے یہ بات لکھی، حضرت علی اپنے عہد خلافت میں خطبہ دیتے ہوئے لوگوں سے پوچھتے ہیں یا ایھا الناس من اشجع الناس، اے لوگوں بتاؤ لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر شجاع کون ہے؟ جب آپ نے یہ فرمایا سب نے کہا آپ ہیں، آپ کا لقب ہے اسد اللہ الغالب، شیر خدا۔ حضرت علی نے فرمایا میں نہیں، سب سے زیادہ بہادر ابو بکر ہے۔ خود حضرت علی فرما رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا وہ کیسے؟
فرمایا بدر میں نبی کا خیمہ لگا، اعلان ہوا کہ کون حضور کے ساتھ پہرا دے گا تاکہ کوئی مشرک حملہ نہ کر سکے. کسی اور کی جرت نہیں ہوئی، آگے بڑھے تھے تو ابو بکر بڑھے تھے. نبی کی خدمت کی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین میں خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ کی رضا جوئی، سچائی، دین حق کی پیروی کی تلقین. فرمایا اللہ کا وعدہ سچا ہے. جوش نہیں دلایا بلکہ اللہ سے رشتہ مضبوط کرنے کی بات کی. پھر عریش میں آئے، پھر دعا کی، اللہم انک ان تہلک ہذہ العصابہ، یا اللہ اگر یہ لشکر، یہ گروہ آج کے دن ہلاک ہو گیا، لا تعبد بعدہا فی الارض، پھر تیری عبادت کرنے والا زمین میں کوئی نہیں رہے گا. حضور دعا فرما رہے ہیں. ادھر میں نے آپ کو بتایا نشان لگا دیے تھے. ابو جال کو پتا چل گیا نبی نے میدان میں آ کے نشان لگا دیے ہیں، کون کہاں مرے گا، اور اس میں اس کا نام بھی لے دیا ہے. اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، تھوک حلق میں خشک ہو گئی. ساتھیوں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہنے لگا کچھ نہیں کچھ نہیں.